صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سنن و آداب کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ اس سے پہلے سونے کے سنن و آداب اور سو کر اٹھنے کے سنن و آداب کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ اب تیسرا جو عنوان ہے وہ ہے خواب کے آداب۔ خواب بھی انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ 24 گھنٹے کے ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے، تو اس کے بھی آداب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ نہیں ہیں، صرف 4 ہی آداب ہیں خواب کے، اور بھی کتابوں کے اندر آداب بیان ہوئے ہیں، لیکن یہاں جو ہے 4 آداب میں خواب کے ذکر کروں گا۔ پہلا ادب، برا خواب بیان نہ کریں۔ جھوٹا خواب، برا خواب کا مطلب یہاں یہ لفظ میں جو استعمال کر رہا ہوں اس کا مطلب جھوٹا خواب۔ برا کا مطلب وہ نہیں جو آدمی حقیقت میں برا خواب دیکھتا ہے، وہ مطلب نہیں ہے۔ برا سے مطلب جھوٹا خواب۔ پہلا ادب یہ ہے کہ جھوٹا خواب بیان نہ کریں، اس لیے کہ جس چیز کو ہم بیان کریں گے وہ چیز ویسے ہی ہمارے لیے تعبیر ہو جائے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں منع فرمایا ہے جھوٹا خواب بیان کرنے سے۔ جیسا کہ آپ لوگ سنے بھی ہوں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، قرآن کے اندر بھی موجود ہے کہ آپ جیل خانے میں تھے تو لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ بھئی آپ اچھی تعبیر بیان کرتے ہیں خواب کی۔ تو ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں بادشاہ کو جو ہے جام پلا رہا ہوں، بادشاہ کو جو ہے مشروبات جو ہیں پینے والی چیزیں وہ میں پلا رہا ہوں۔ اور وہ آدمی جو ہے پہلے سے بادشاہ کا جو ہے قریبی تھا اور بادشاہ کی وہی خدمت کرتا تھا، تو کسی غلطی کی وجہ سے بادشاہ اس کو قید خانے میں ڈال دیتا ہے۔ تو وہ خواب دیکھتا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھئی جو تیری پرانی خدمت تھی اللہ پھر تجھے اسی خدمت پر معمور کر دیں گے۔ اب دوسرا آدمی سوچنے لگا کہ بھئی یہ آدمی تو اس طرح جو ہے خواب بیان کیا ہے، اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام یہ دے رہے ہیں، تو اس دوسرے آدمی نے ایک بناوٹی خواب، جھوٹا خواب اس نے بیان کر دیا۔ تو اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے دے دی کہ بھئی تجھے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جھوٹا خواب بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے شریعت کے اندر۔ تو جتنا ہو سکے جھوٹے خواب بیان کرنے سے پرہیز کریں، بچنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے جھوٹے خواب بیان کرتے رہتے ہیں، بناوٹی خواب بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ زندگی کے اوپر اس کا بہت ہی گہرا اثر پڑے گا، اور زندگی کی جو خوشیاں ہیں وہ خوشیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے ضروری ہے جھوٹا خواب کبھی بھی ہرگز بیان نہ کریں۔ دوسرا ادب، خواب دیکھ لیا، اب وہ کسی کو بتانا چاہتا ہے تو اس کے تعلق سے یہاں ادب بتایا جا رہا ہے کہ بھئی اگر خواب کسی کو بتانا ہے تو وہ پہلا نمبر عالم ہے، کسی عالم سے اپنا خواب بیان کرے۔ یا پھر جو ہے کوئی اپنا خیر خواہ ہے جو اپنے بارے میں، ہمارے بارے میں خیر ہی سوچتا ہے، ہمارے بارے میں شر نہیں سوچتا، برا نہیں سوچتا، تو ایسا اگر کوئی خیر خواہ ہے تو اس سے بھی ہم خواب بیان کر سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کے علاوہ کسی اور سے خواب بیان نہ کرے۔ تیسرا ادب، خواب دیکھ لیا، خواب دیکھنے کے بعد جلدی نہ کرے تعبیر میں۔
خواب کا مطلب ڈھونڈنے میں پوچھنے میں جلدی نہ کریں. جلدی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ بھئی غلط سمجھ جائیں یا تعبیر بولنے والے کو کچھ کشمکش ہو جائے اور تعبیر بولنے والا کوئی غلط بول دے تو یہ ہماری زندگی کے لیے بہت ہی نقصان دہ ثابت ہوگا. تو اس لیے ضروری ہے کہ خواب اگر دیکھ لیا، کسی سے نقل کر لیا خواب کی تعبیر بیان کرنے والے سے، تو تعبیر لینے میں جلدی نہ کریں. اسی طریقے سے چوتھا ادب اور آخری ادب ہے یہ، کوئی آدمی خواب کی تعبیر بیان کر رہا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی پہلے دعا پڑھے، دعا پڑھ کے خواب کی تعبیر بیان کرے. دعا کیا ہے؟ یہاں آپ کی اسکرین پر دیا بھی جا رہا ہے اور پھر ایک مرتبہ جو ہے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. خیر تلقاہ وشر توقاہ وخیر لنا وشر لأعدائنا والحمد للہ رب العالمین. یہ چھوٹی سی دعا ہے. خیر تلقاہ وشر توقاہ وخیر لنا وشر لأعدائنا والحمد للہ رب العالمین. یہ مختصر سی دعا ہے. یہ دعا پڑھ کے خواب کا مطلب بولنے والے کو، خواب کی تعبیر بولنے والے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ دعا پڑھے، اس کے بعد خواب کا مطلب سمجھا دے، خواب کی تعبیر بتائے. یہ خواب کے آداب بہت ہی مختصر ہیں. اس کے بعد جو عنوان ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ ہے اچھے خواب کے آداب. یہ تو مطلقاً خواب کے آداب ہیں. اس میں جو ہے اچھے خواب کے آداب ہمارے سامنے اس کے بعد شروع ہوں گے. تو ناظرین سے گزارش ہے کہ جو آداب ہمارے سامنے گزر رہے ہیں یہ آداب جو ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، ایسا نہیں کہ بھئی منمانی طور سے کوئی بات بتائی جا رہی ہو، ایسی کوئی بات نہیں. قرآن حدیث کی روشنی میں یہ آداب اور یہ سنن بتائے جا رہے ہیں. تو ناظرین سے گزارش ہے کہ سنتوں سے اور آداب سے تعلق مضبوط رکھیں اور اپنے آپ کو سنتوں کا عادی بنائے، آداب کی رعایت کرنے والا بنائے. اس لیے کہ سنتوں میں اور آداب میں بہت بڑی برکت ہوتی ہے. آدمی اگر سنتوں کے مطابق زندگی گزارے گا تو اللہ رب العزت اس کی زندگی میں بڑی برکتیں عطا کریں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو آداب کے، سنتوں کے جو ویڈیوز آ رہے ہیں ان کو کسی بھی حال میں دیکھنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی، آداب کی رعایت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.